بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 جگہوں پر نبی کریم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے وہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ پر موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، نبی حضرت محمد مصطفیٰ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے نہ تو اسے دیکھو نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ تو ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی نبی کریم ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے روئے اور کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہودی بولا، پھر محمد کہاں ہیں؟ اب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے کہنے لگے، میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ کرام غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ کہا۔ صحابہ نے سنا تو تمام صحابہ کرام میں ایک احرام مچ گیا اور سب آ بکا کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی عالموں میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ میں اسی ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے مزید سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اجنبی، شاید تجھے معلوم نہیں، نبی کریم کا وصال 3 دن پہلے ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے نبی کریم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، کیا تم میں سے کوئی ان کی اولاد ہے جو مجھے حضور کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا، میں نے آپ کا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے نبی کریم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ، آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعائیں نکلتی تھیں۔ سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی، تو نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اس طرح موجود ہے۔ پھر کہا، محمد کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاں سلمان، جاؤ اور فاطمہ سے کہو کہ رسول اللہ کا جبہ مبارک ذرا بیچ دے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی کا پیغام دیا۔
وہ روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ مبارک کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ مبارک نکال کر لے آئیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا اور پھر دوسرے صحابہ کرام نے سونگا۔ پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس کی قبر پر تشریف حاضر ہوا۔ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز اور نامند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کچھ انہوں نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہی گر کر جان دے دی۔ حضرت علی نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے جب انہیں ان کے بیٹے نے حضور کے وصال کی خبر دی، وہ اس وقت اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر غمزدہ ہو گئے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اے میرے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اب ختم کر دے تاکہ میں اپنے محبوب کے بعد کسی دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی بینائی چلی گئی۔